بیٹیاں آج آپ نے دوپٹہ تو پہن لیا، آج آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اس کے بعد کبھی یہ نہ کہنا ماں کو جا کر کہے اماں جان میں نے یہ کھانا نہیں پکانا، کیوں میں تو اب عالمہ ہو گئی ہوں، میرا تو بڑا مقام ہو گیا۔ نہیں نہیں، آپ کو پتہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ہوگی؟ حضور نے کوئی بڑے گناہ نہیں کہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو، میری بات پوری توجہ سے سننا، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بھی میری بات پلے باندھ کے لے جاؤ، یہ بھی میرے لیے بات اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتے ہیں، سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ آج یقین کرو ایسے ایسے حالات آتے ہیں، علماء سے جا کے پوچھو، دل روتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی کبھی رونا آتا ہے۔ یہ مسلمان جس کی اتنی بڑی تربیت کی گئی، جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا، کہاں چلا گیا ہے آج مسلمان؟ اگلے دن میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے کہنے لگی استاد جی مجھے دم کر دو، کیا بات ہے؟ بات کرتے کرتے رو پڑی، روتے روتے اس نے اپنے مجھے یہ بازو دکھایا، بازو کے اوپر اس کا کالا نشان تھا۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ رونے لگی، کہتی ہے میری بیٹی جوان ہے، مجھے مار دیا ہے، اس نے مجھے ڈنڈا مارا ہے، جو اس کے ڈنڈے کے نشان ہے۔ کہاں گیا یہ ہمارا مسلمان معاشرہ؟ کس طرف جا رہی ہو؟ میری بیٹیاں آپ بھی سن لو، اگر کہتی ہو اماں کو میرے لیے پانی لے کے آؤ، اگر ماں کو کہتی ہو میرے لیے کھانا لے کے آؤ، نوجوانوں تم بھی سن لو، جب تم ماں کو نوکروں کی طرح کہتے ہو کہ میرے لیے کھانا لے کے آؤ، ابھی تک میرے لیے کھانا نہیں تیار کیا، کیا میرے لیے ابھی یہ کھانا تیار کرنا تھا؟ باپ کو کہتے ہو تم نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے؟ اللہ کی قسم جس باپ کو تو کہتا ہے تو نے میرے لیے ساری زندگی کیا کیا ہے، مجھے شرم نہیں آتی؟ سفید بالوں کے ساتھ دیکھ تو صحیح، اس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، تیرے اوپر اتنی اس نے خرچہ کیا، جس کو تو کہتا ہے تو نے کیا کیا ہے؟ اب میں تجھے بتاتا ہوں، آج عطا الرحمن صدیقی سے سن کے جا، جس باپ کو جس کو بوڑھے بالوں کے ساتھ، جس کے کانپتے ہاتھ، جس کی کانپتی لرزتی زبان سے تو سننا چاہتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ جب تو پیدا ہوا اس نے تجھے اٹھایا، جب تو پیدا ہوا اس نے تیرے اوپر خرچہ کیا، جب تو پیدا ہوا تیری ماں نے تجھے پالا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ کما کے لایا، تیری ماں نے پکایا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تجھے لباس نہ ملتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تجھے دودھ نہ ملتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا، تو بھوک اور پیاسا مر جاتا، تیرا باپ کما کے نہ لاتا۔ اگلی بات سن، تجھے پتا ہے جب تھوڑا سا تو بڑا ہوا تیرے باپ نے تیرا سکول کے اندر داخلہ کرایا، تیرے باپ نے تیرا مدرسے کے اندر داخلہ کرایا، جب تو 4-5 سال کا تھا، چل بھی سکتا تھا، تو تیرے باپ نے تجھے کندھے کے اوپر اٹھایا، کندھے کے اوپر بٹھا کر خود تھکا ہوا آتا، خود ہارا ہوا آتا، کندھے کے اوپر بٹھا کر تجھے سکول چھوڑ کے آتا، تو تھوڑا بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا۔ اللہ کی قسم میں نے آج بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لینا، آپ بھی صبح شہر کو نکل جایا کرو کہ بہت سارے والدین آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر چلا کر سکول لے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بیگ، بچے کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، بیٹی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، جب تو اور تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے اخراجات کم کر دیے، خوشی کا موقع آیا، اس نے پرانے
پرانے کپڑے پہنے، تجھے نیا سوٹ لے کر دیا۔ اس نے سکول کے شوز لینے تھے، ماسٹر صاحب نے کہا اچھے کپڑے چاہیے، یونیفارم چاہیے، اچھا جوتا چاہیے۔ اس مزدور نے جا کر اپنے سیٹ کے سامنے ہاتھ توڑ دیے۔ سیٹ نے کہا تجھے تو ہر وقت مانگنے کی عادت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سیٹ صاحب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سکول والوں نے کہا سردیاں آ گئی ہیں، اپنے بیٹے کو نئے جوتے لے کر دو، تجھے پتہ نہیں ہے تیری خاطر اس نے سیٹ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، تجھے پتہ نہیں ہے اس کو بخار تھا، سردی کا موسم تھا، پھر بھی یہ کمانے کے لیے گیا۔ آج اس کو تو کہتا ہے تو نے کیا کیا؟ آج تجھے میں بتاتا ہوں، گرمی کا موسم تھا، صرف اس لیے کہ میرے بچے کو آسانی ملے، میرے بچے کو کپڑے پورے ملے، میرے بچے کو کھانا پورا ملے، میرے بچے کو پوری فیس، میرے بچے کو پوری تعلیم ملے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس کے سر کے اوپر میں نے اینٹیں اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا، اینٹیں اٹھا کر اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے تجھے کیا پتا، کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو خود تو ان پڑھ ہیں، انہوں نے ریڑھی چلائی، انہوں نے لوگوں کے جوتے سیے، انہوں نے گدا گاڑی چلائی، انہوں نے لوگوں کی مزدوری کی، لیکن تجھے پالا، تجھے کھلایا، تجھے پہنایا، تجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پورا خرچہ دیا۔ ظالمہ آج تو بڑا ہو گیا اور وہ مزدور، وہ بیچارہ بالکل کمزور ہو گیا، اب وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تیری شادی ہو گئی، تجھے اس نے عالم تعلیم دلائی، آج تو بڑا آدمی بن گیا، آج تو افسر بن گیا، آج تیرا کاروبار ہو گیا، آج تو اسی باپ کو کہتا ہے، بلکہ اسی باپ کو بکواس کرتا ہے۔ میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہوں گا علماء سے معافی مانگ کر کہ تو اسی باپ کو کتے کی طرح بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے حالات ہیں۔ آؤ میں آپ کو آپ کے معاشرے میں دکھاتا ہوں، جا کر آپ بھی اپنے محلے سے پوچھ لینا، جا کر اپنے گھر میں پوچھ لینا، آپ کو محلے میں، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، ایسے مکان نظر آ جائیں گے، ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ بیٹا کاروباری ہے، بیٹا پیسے والا ہے، بیٹا ملازمت والا ہے، لیکن باپ کو شوگر ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیٹا شام کو روزانہ دوستوں کے ساتھ جا کر باہر مین روڈ کے اوپر اچھے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کی دعوت اڑاتا ہے، ماں گھر کے اندر بہو کے سہارے بیٹھی ہے، بہو کبھی بچا ہوا کھانا دے دیتی ہے، کبھی کہتی ہے آج ہمارا کھانا نہیں بچا۔ اگر تو بڑا آدمی بن گیا، آج تیرے پاس پیسہ آ گیا، تیرے گھر کے اندر فریج رکھا ہے، اس کے اندر فروٹ پڑے ہیں، یاد رکھنا اگر تیری اماں کو، تیرے ابا کو تیرے فریج سے فروٹ نکال کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فریج سے اٹھا کر ٹھنڈا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو تیری ایسی فریج کے اوپر بھی لعنت ہے، تیرے ایسے کاروبار پہ بھی لعنت ہے، تیرے ایسے پیسے کے اوپر بھی لعنت ہے کہ تیرے گھر کو ہر چیز ہو، ہر سہولت ہو، تیری ماں اور باپ یہ فروٹ کے لیے ترستے رہے۔ اگلے دن میں شوجہ آباد میں ایک علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا، واپسی پہ ایک گاڑی والا جو مجھے ملتان تک چھوڑنے کے لیے آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتا گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے عرصہ جی آپ نے آج جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر رونا آ گیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ بتا تو صحیح، کہنا کیا چاہتا ہے؟ یقین کرو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، دل پھٹتا ہے، رونے لگا، کہنے لگا حضرت میں نے لوگوں کی مزدوری کی، میں نے ٹیکسی چلائی، ڈرائیور تھا، ساری زندگی میں نے کار چلائی، اپنے بیٹے کو پڑھایا، اچھی جگہ اس کا رشتہ کیا، آج میرا بیٹا ملازم ہے، 1.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، میری بہو کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ۔ اب میری جو بہو ہے اس کی والدہ کہتی ہے کہ آپ نے مکان کا کہا تھا، ہمیں وہ مکان چاہیے، میرے پاس کہا ابھی فرصت نہیں ہے، میں نے بیٹے کو کہا، بہو کو کہا آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے آپ لے لو، میرا بیٹا کہتا ہے نہیں آپ نے لے کر دینا ہے۔ میں نے کہا میں کہاں سے لے کر دوں؟ وہ رونے لگا، کہتا ہے میرا بیٹا کہتا ہے یہی کار بیچ کر ہمیں مکان دلا کیونکہ تیرے پاس کار ہے۔ کہتا ہے موسیٰ جی اگر میں کار بیچتا ہوں میرے باقی بچوں کے لیے روٹیوں کا انتظام نہیں ہوتا، میرے پاس صرف یہی ایک گاڑی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، راجن پور کے ایک علاقے میں گیا، رات کو 1 بجے کے قریب بیان سے فارغ ہوئے،
میں جانے لگا، ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا کہنے لگا حضرت جی بات سننا۔ میں ٹھہر گیا، میں نے کہا پتنی بابا جی کیا کہتے ہیں؟ رونے لگا، کہنے لگا پترا کوئی پترے ایک ہی بیٹا ہے۔ میں نے کہا بابا جی اللہ آپ کو نصیب کرے۔ کہتا ہے بات یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ رونے لگا، کہنے لگا ایک بیٹا ہے، مجھے بھی مارتا ہے، میری گھر والی کو بھی مارتا ہے، بہت مارتا ہے۔ رونے لگا۔ جب اس نے یہ کہا میرے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کو کیا تسلی دوں۔ میں نے کہا بابا اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرو اللہ سے۔ رو کے کہنے لگا مولانا دعا تو بڑی کرتا ہوں۔ بتاؤ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کل پرسوں کی بات ہے، نوشیرہ کے اندر ایک بدبخت آدمی کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے اس کو اٹھا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، سوشل میڈیا پہ آپ دور ہے دیکھ لیں، انہوں نے جا کر اس کو نکالا۔ شکر ہے وہ اس کو ابھی مری نہیں تھی، سانس باقی تھے، فوراً اٹھا کر ہسپتال میں لے گئے۔ سخت بخار آیا بچی کو، 2 ہفتے اس کی ٹریٹمنٹ کی، صحت مند ہوئی۔ ماں باپ نے تو دفن کر دیا۔ ایک فوج کے اندر افیسر نے اس کو اپنی بیٹی اس کو گود لے لیا۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ کچھ دن پہلے آپ کے حیدرآباد کے اندر ایک عورت زخمی حالت کے اندر لائی گئی، گولی لگی تھی ہسپتال کے اندر۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا، اس کو اس کے سگے بیٹے نے گولی ماری تھی، مرنے سے پہلے اس نے کہا، کہنے لگی میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میرے بیٹے کا خیال کرنا، میرا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا جذباتی ہے، میرے بیٹے کے کھانے کا خیال کرنا، اس کو ٹائم پہ کھانا دینا، اس کے لباس کا خیال کرنا۔ کہاں جا رہا ہے آج مسلمان؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگلے دن ایک کیس آیا، سگی بیٹی نے جا کر عدالت میں کیس کیا، کس چیز کا؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میرا باپ میرے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کے اوپر اسلامک لا کا پرچہ کیا جائے۔ جب دین کو چھوڑیں گے ایسے حالات آئیں گے، علماء کو چھوڑیں گے ایسے حالات آئیں گے، مدارس کو چھوڑیں گے ایسے حالات آئیں گے۔ کئی حالات ایسے آتے ہیں، کیا یہ اسلام کہتے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے، ماں مر گئی ہے، کار کے اندر اس کی میت پڑی ہے، ظالم بدبخت شقی القلب بیٹا اس مری ہوئی ماں کا خیال نہیں کرتا، اس کا انگوٹھا پکڑ کر وکیل کے ساتھ مل کر انگوٹھے لگوا رہا ہے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے آج مسلمان کو؟ کون کون سا درد روئے، کون سی دل کی آپ کو بھڑاس نکال کے سنائے، دل خون کیا سر ہوتا ہے۔ مسلمان کا مقام کتنا تھا، ایمان والے کا مقام کتنا تھا، جب سے ہم نے دین کو چھوڑا ہے ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ ارے آج تو جتنا کاروبار کر لے، تو جتنی بھی عزت کے راستے اپنا لے، اللہ کی قسم اگر اللہ کے دین کو چھوڑے گا ذلیل ہو کے رہے گا۔ اگر اللہ کے دین کو پکڑ کے رکھے گا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، چاہے جیسے بھی ذلت کے راستے آئیں گے اللہ تجھے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے میں والدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اگلی بات یہ بھی درخواست کرتا ہوں، ایک مولانا پہلے بھی فرما رہے تھے اپنے گھروں کا ماحول بدلے، اپنے گھروں کے اندر ایمان والے اعمال لے کے آئیں، اپنے گھروں میں دین لے کے آئیں، دین کے مطابق زندگی لے کے آئیں، اسلام کے مطابق زندگی لے کے آئیں، ورنہ آپ کی یہ عالمہ بچی بھی راستے سے بھٹک سکتی ہے۔ آج ہم خود خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت موجود ہیں، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جاؤ ایک بستی کو تباہ کر کے رکھ دو۔ آئے دیکھا ایک اللہ والے ہیں جنہوں نے آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، واپس اللہ کی دربار میں۔ اللہ یہ تو ایک نیک آدمی ہے، ایک اللہ والا ہے،
جو اتنی عبادت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ساری بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ اس نے خود تو عبادت کی لیکن پوری بستی والوں کی فکر نہیں کی۔ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، سنو سنو حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی چرواہ ہے، اپنے گھر کے اوپر نگہبان ہے۔ تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری گھر والی ہے، تیرے ماتا جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر نگہبان ہے۔ اگر ان کی زندگی دین کے مطابق دیکھ کر نہ دیکھ کر اگر وہ بے دینی کے اوپر ہے، تجھے احساس نہیں ہوتا تو پھر جنت میں جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اگر تم عالمہ ہو، عالم ہو، حافظ ہو، نیک ہو، تبلیغی جماعت سے وقت لگایا ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی، روزے نہیں چھوٹتے، اگر ماں باپ تو سے ناراض ہیں تو تیری یہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع جائیں گی، تیرا علم ضائع جائے گا، تیری تہجد ضائع جائے گی، تیرا تبلیغ میں نکلنا بھی نہ جائے گا۔ اللہ اکبر، کیونکہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ماں باپ اس کے ناراض ہوں اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں۔ عالم کو چھوڑو، آؤ میں آپ کو صحابی رسول کے دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ صحابی رسول ہے حضرت کون؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے اولیاء، پوری دنیا کے محدث، پوری دنیا کے مفسر، پوری دنیا کے کتب ابدال اکٹھے کر لو، صحابی رسول کے تھوک کا مقابلہ میں نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، گھر والی آئی، یا رسول اللہ میرا خامد علقمہ سکرات لگی ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ فرمایا ماں کو کہو آ سکتی ہے تو آ جائے ورنہ میں محمد رسول اللہ خود کے جاؤں گا۔ والدہ آ گئی، حضور نے فرمایا علقمہ بیٹے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ پوری توجہ سے میری بات سننا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا مجاہد ہے، بدری صحابہ میں سے ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا اپنے بیٹے سے راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوتی، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بہت نیک ہے لیکن جب بات کرتا تھا میرے ساتھ سخت بات کرتا تھا، میرے دل پہ تیر چلاتا تھا، اپنی اہلیہ کی بات کو زیادہ مانتا تھا، میری بات کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے باتوں کے بستر چلائے ہیں، میرے ساتھ بات صحیح طریقے نہیں کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ، جا کر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آؤ، آگ لگاؤ، میں علقمہ کو آگ کے اندر جلاؤں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو فرمایا ہاں ہاں، رضا ربی فی رضا الوالد، جس پر والدین راضی ہیں میں محمد رسول اللہ اور اس کا رب بھی راضی، جس پر ماں باپ ناراض ہے میں محمد رسول اللہ بھی ناراض ہوں، میں محمد رسول اللہ اسے دنیا کی آگ میں جلاؤں گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ رو پڑی، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو۔ جا کر دیکھا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ کیا آج کا کوئی تہجد گزار، آج کا کوئی عالم یا عالمہ، آج کا کوئی نیک پرہیزگار ایمانداری سے بتاؤ کسی صحابی سے اس کا مقام بڑا ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولو نا۔ تو کیا ایک صحابی رسول کی اماں ناراض ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا؟ اگر تو اپنی نیکی کے زوم کے اندر، اپنے علم کے زوم کے اندر آ کر پتہ نہیں تیرے دماغ کے اندر کون سی پرہیزگاری کا زوم بھرا ہے، اپنے باپ کو گالیاں نکالے گا یا تیری ماں کو برا بھلا کہے گا، تو بتا کیا تیرا موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ آؤ ایک اور صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ میرا ایک یار ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت سے، وہ قرآن مدینہ منورہ میں پڑھ رہے ہیں،
غالباً حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ، نعمان مدینہ منورہ میں اور حضرت نعمان ابتدان کلمہ پڑھنے والے چند صحابہ میں سے ہیں۔ حضور واپس آئے، پتہ کیا، پوری توجہ سے میری بات سننا، واقعے کے ساتھ ایک دو اور معاشرے کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا، نعمان اماں کی خدمت کرتا ہوں، اور حضرت نعمان اماں کی خدمت یوں نہیں کرتے تھے جس طرح آپ کا فرما بردار نوجوان، میں بات کہہ رہا ہوں فرما بردار نوجوان جو اپنے آپ کو فرما بردار کہتا ہے کہ میں نے تو ماں باپ کا کوئی دل نہیں دکھایا، اپنی گھر والی کے ذمہ لگا کے جاتا ہے، کیا میری ماں کا خیال کرنا، میرے باپ کا خیال کرنا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے کپڑوں کا خیال کرنا میری گھر والی کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ یہ کام وہ کرے یا نہ کرے، کرے تو اس کی اخلاقی برتری ہے، نہ کرے تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن تجھ سے اللہ پوچھے گا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کی روٹی خود پکایا کرتے، آٹا اپنے ہاتھ سے گوندا کرتے، اپنی اماں کے کپڑے خود دھویا کرتے، اپنی اماں کو خود، اللہ اکبر، اور اماں اگر کوئی بات کہتی سمجھ نہ آتی تو یوں نہیں کہتی اماں آپ نے کیا کہا، احترام دیکھو، بعد میں آ کر اپنی اہلیہ سے پوچھتے کہ اماں نے کیا کہا تھا، اللہ اکبر، وہ کہتی ہیں آپ کی اماں نے یہ کہا، اللہ نے مقام کہہ دیا، اسی لیے نوجوانوں ان بڑوں کا دل نہ دکھایا کرو۔ اللہ کی قسم جب تک یہ بیٹھے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب تک ان کی دعائیں اٹھتی ہیں، جب تک یہ تیری ماں روتی رہتی ہے تیرے لیے، وہ ان سے پوچھ نہ پوچھ، تو باپ سے پوچھ نہ پوچھ، یہ تیرے لیے پھر بھی دعائیں کرتی ہیں۔ جب یہ چلی جاتی ہیں، رب محمد کی قسم ہے، پھر گول تکیے کے اوپر، گدے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، اے سی والے کمرے کے اندر بھی نیند نہیں آتی۔ میری والدہ محترمہ 3 سال ہو گئے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اللہ کو پیاری ہوئی، اس دن سے یوں محسوس ہوتا ہے میرے سر کے اوپر ایک چھت تھی جو چلی گئی ہے۔ اب بھی میں جب کہیں سفر پہ جاتا ہوں، اللہ کی قسم پہلے میں اپنے والد صاحب کو فون کرتا ہوں، ابو جان فلاں علاقے میں بیان کے لیے جانا ہے، میرے لیے آپ نے دعا کرنا ہے، میرے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ شکل ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی دعاؤں کے سہارے چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ اللہ خیر کرے گا، جب وہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ، میں نے دعا سمجھو ان کو کہہ دیا، انہوں نے دعا کر دی، میرے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے ناکام واپس نہیں لوٹائے گا۔